بہن اور بہنوں سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ چونکہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ اے عمر، ہم اللہ کا وہ کلام پڑھ رہے تھے جو کلام اللہ کے سچے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور کیا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوں کو ضرور کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہنیں درمیان میں آئی، انہیں بھی کچھ ضربیں لگی تو فاروق اعظم کی بہن جلال میں آ گئی، کہنے لگی عمر، جس بات کا خون تیری رگوں کے اندر ہے اسی بات خطاب کا خون میری رگوں کے اندر بھی ہے، نہیں چھوڑ سکتی میں اسلام کو، نہیں چھوڑ سکتی میں ایمان کو۔ اب زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، دل و جان سے ہم کلمہ پڑھانے والے محمد عربی کے سچے غلام۔ سبحان اللہ۔ تو اپنا زور آزما، ہم اپنی ہمت اور اپنی ایمان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ کلمے سیدنا فاروق اعظم کی ہمشیرہ کی زبان سے نکلنے تھے کہ عمر بن خطاب کی دل و دماغ کے اندر ایک انقلاب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ انقلاب کیوں نہ آتا؟ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء نے ابھی چند لمحے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر یہ دعا مانگی تھی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ مضمون بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث اور سیرت کی تفصیل کتب کے اندر یہ حدیث، یہ مضمون موجود ہے۔ جس عمر کے بارے میں میرے آقا کہہ رہے ہیں عمر کی وجہ سے اسلام کی مدد فرما، تو عمر اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو نہیں، اس بات کا علم اللہ کے محبوب کو ہے، رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے۔ اسلام کے اندر اور اہل ایمان کے اندر عمر ابن خطاب کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی عظمت ہے مصطفیٰ کی نظر کے اندر۔ اسی لیے تو میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ عمر ابن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عظمت عطا فرما۔ اور ابھی میرے آقا کہ کلمات دعا مکمل نہیں ہوئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا آقا وہ عمر آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منہ سے میرے آقا کی دعا نکل رہی اور میرے آقا کے غلام کہتے عمر آ گئے۔ میرے آقا فرماتے اگر عمر آ گیا ہے تو رستہ چھوڑ دو، عمر کو آنے کے لیے رستہ۔ کسی نے عرض کی آقا عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر کے جلال سے آپ واقف ہیں، غصے سے ہم بھی واقف ہیں، کتنے سخت دل ہیں عمر سے، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، پتا تھا نا کہ ہم نے جو رب سے عمر مانگا ہے تو رب نے عمر ہمیں آقا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیار سے ذرا سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ فرمان پیچھے ہٹو، عمر کو آنے دو۔ فاروق اعظم آئے اور سیدھے میرے آقا کے قدموں میں گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا عمر اوپر دیکھیے۔ فاروق اعظم تھے کہ آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پہ ہچکی تھی، بول نہیں سکتے تھے، بار بار قدمے میں مصطفیٰ پہ گرتے تھے اور مصطفیٰ اٹھا کے پوچھتے تھے عمر کیسے آئے؟ فاروق اعظم نے زبان حال سے عرض تو کیا ہوگا آقا آج ہی آپ نے بلایا ہے اور غلام نوکر بن کے آ گئے۔ سبحان اللہ۔
پڑھ لیا نا فاروق اعظم نے، جب کلمہ فاروق اعظم نے پڑھا تو پہلی مرتبہ مکے کی سرزمین پر نعرہ تکبیر لگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں عمر کا آنا اسلام کے لیے کتنا فائدے مند ہے، اور عمر کا آنا مصطفیٰ کریم کے لیے کتنی خوشی کا باعث ہے، اور عمر کا آنا اہل ایمان کے لیے کتنی خوشی کا باعث ہے کہ ادھر عمر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادھر مجلس مصطفیٰ کے اندر نعرے کی آواز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہمارے کام یوں سن رہے تھے کہ آج نعرے کا جواب صرف انسان نہیں دے رہے، مکہ کے پہاڑوں کے پتھر بھی نعرے کا جواب دے رہے ہیں۔ خیر سے آواز تو آ رہی ہوگی، اے اصحاب رسول، زمین پر عمر کے آنے کی وجہ سے تم خوشیاں منا رہے ہو، جنت کے اندر فرشتے عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آنا اہل اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے اتنی خوشی کا باعث ہے، خوشی کا سبب ہے، اور میرے آقا امام الانبیاء کی دعا کا نتیجہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے آقا کی چاہت کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سنیں کہ کسی مسلم اور بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، اور اسلام کے مورخین نے، تاریخ اسلام لکھنے والوں نے یہ برملا لکھا کہ فاروق اعظم نے ادھر کلمہ پڑھا، ادھر مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور دو کلمے کہے، دونوں کا جواب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عرض کیا تھا جو دین آپ لے کر آئے ہیں اور جس دین پر آج میں اور میرے 39 مسلمان یعنی 40 مسلمان ہم قائم کھڑے ہیں، آقا کیا وہ دین سچا ہے؟ میرے آقا فرمایا عمر میرا رب بھی سچا ہے، رب کا رسول محمد مصطفیٰ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، جو میں دین لے آیا میں بھی سچا ہوں، اور مجھے ماننے والے یہ 40 کے 40 سچے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فاروق اعظم نے عرض کیا تھا اگر ہم سچے ہیں اور سچے دین پہ قائم ہیں تو پھر رب کا نام چھپ چھپ کے کیوں لینا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جملے کو ذرا سنبھالیے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا عمر بھی کفر سے اسلام میں آئے اور پھر بھی اسلام کو چھپا کے چار دیواری کے اندر رکھا جائے، عمر بھی آئے اور اسلام بھی چھپا رہے؟ میرے آقا فرمایا عمر بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ کیا ہے تیری خواہش؟ کیا چاہتا ہے؟ آج جو تو چاہے گا مصطفیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا تھا جب آپ کی غلامی میں ہی آ گئے اور کائنات کی کیا دولت ہے جو غلاموں کو میسر نہ
کو اتنی شان ملے، اسلام کو اتنی شوقت ملے، کفر کے دل دہل جائیں، کفر کے پاؤں اکھڑ جائیں، کفر کا زور ختم ہو جائے، جس کے آنے سے کفر کے دریچوں کے اندر ہلچل مچ جائے، کفر کے